سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو غم میں بھی انسان کو ہنسا دیتی ہے؟ جواب ہے اللہ پر یقین۔ سوال ہے وہ کون سا وقت ہے جب انسان دنیا سے دور اور اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ جواب ہے سجدے کا وقت۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو پوری رات پر روشنی بنے گا؟ جواب ہے اللہ کا نام لینا۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو عرش کو ہلا دیتا ہے؟ جواب ہے کسی پر ظلم کرنا۔ سوال ہے وہ کون سی عورت ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں ساتھی بنتی ہے؟ جواب ہے قرآن۔ سوال ہے وہ کون سا راز ہے جو انسان کو انسانوں سے چھپا سکتا ہے پھر اللہ سے نہیں؟ جواب ہے نیت۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو انسان کو انسانیت سکھاتا ہے؟ جواب ہے زکوٰۃ۔ سوال ہے وہ کون سا دروازہ ہے جو صرف فرمانبردار بیٹوں کے لیے ہے؟ جواب ہے جنت کا والدین کی رضا والا دروازہ۔ وہ کون سی بات ہے جو کہی نہ جائے تو عبادت بن جاتی ہے؟ جواب ہے خاموشی۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جو گناہوں پگھلا دیتا ہے؟ جواب ہے سچی توبہ۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو وقت سے پہلے آ جائے تو تباہی لاتی ہے؟ جواب ہے بے صبری۔ سوال ہے وہ کون سا سایہ ہے جو قیامت کے دن کام آئے گا؟ جواب ہے اللہ کے عرش کا سایہ۔ سوال ہے وہ کون سا لمحہ ہے جب ہر درد ختم ہو جاتا ہے؟ جواب ہے اللہ کی یاد میں گم ہو جانا۔ سوال ہے وہ کون سا مال ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتا ہے؟ جواب ہے صدقہ۔ سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جس کے لیے زمین بھی تنگ نہیں ہوتی؟ جواب ہے سچ بولنے والا۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو قبر میں سوالوں کے جواب دلواتی ہے؟ جواب ہے ایمان۔ سوال ہے وہ کون سا لفظ ہے جو دنیا و آخرت سنوار دیتا ہے؟ جواب ہے سبحان اللہ۔ سوال ہے وہ کون سا لباس ہے جو جسم نہیں بلکہ روح کو ڈھانپتا ہے؟ جواب ہے تقوی۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو آنکھوں کو ٹھنڈک دیتی ہے؟ جواب ہے نماز۔ سوال ہے وہ کون سا وقت ہے جب زبان بند ہو مگر دل بولتا ہے؟ جواب ہے نیت کا وقت۔ سوال ہے وہ کون سی جگہ ہے جہاں جانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب ہے خانہ کعبہ۔ سوال ہے وہ کون سی دعا ہے جو دل کا زنگ اتارتی ہے؟ جواب ہے اللہم اجعلنی من التوابین۔
سوال ہے وہ کون سی مخلوق ہے جو دن رات اللہ کی تسبیح کرتی ہے؟ جواب ہے فرشتے۔ سوال ہے وہ کون سی رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ جواب ہے شب قدر۔ سوال ہے وہ کون سا دن ہے جب انسان کے سب اعمال پیش ہوتے ہیں؟ جواب ہے پیر اور جمعرات۔ سوال ہے وہ کون سی عورت ہے جو جنت میں نبی کے قریب ہوگی؟ جواب ہے نیک اور فرمان بردار بیوی۔ سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے؟ جواب ہے مظلوم۔ سوال ہے وہ کون سی عبادت ہے جو دل کو دھو دیتی ہے؟ جواب ہے استغفار۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ کس سورہ میں اللہ کا نام آیا ہے؟ جواب ہے سورۃ المجادلہ۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو کون سا معجزہ عطا ہوا تھا؟ جواب ہے زبور اور لوہے کو نرم کرنا۔ سوال ہے جنت میں سب سے پہلے کس درخت کا سایہ نصیب ہوگا؟ جواب ہے توبہ کا درخت۔ سوال ہے سب سے زیادہ لوگوں نے کس نبی کی دعوت قبول کی؟ جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جنگوں میں شرکت کی؟ جواب ہے 27 غزوات میں۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جس کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ آیا؟ جواب ہے اونٹ کا۔ سوال ہے کس نبی کی زبان بند ہو گئی تھی؟ جواب ہے حضرت زکریا علیہ السلام کی۔ سوال ہے کون سی نماز باجماعت فرض ہے؟ جواب ہے جمعہ کی نماز۔ سوال ہے قرآن کی سب سے مختصر آیات کون سی ہے؟ جواب ہے مدحمتان سورۃ الرحمن میں۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کس برائی میں مبتلا تھی؟ جواب ہے بدپہلی۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس بیٹے کو قربان کیا؟ جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال ہے خواب میں مرحومین یا اپنے والدین کو دیکھنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے خواب میں والدین یا محرمین کو دیکھنا رحمت، برکت اور دعاؤں کی علامت ہوتا ہے۔ اگر وہ خوش ہو تو یہ اللہ کی رضا کی نشانی ہے، اگر خاموش یا غمگین ہو تو توجہ دلانے کے لیے ہو سکتا ہے۔ فوت شدہ والدین خواب میں آئے تو دعا، قرآن یا صدقہ کرنا چاہیے۔ یہ خواب عموماً خیریت، محبت اور روحانی تعلق کی علامت ہوتا ہے۔